खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास हबीब राना। मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। स्टोरीज तो काफ़ी हैं, लेकिन आपको पहले एक एक्सक्लूसिव खबर देते हैं। आपको बताते हैं कि ये क्या हुआ है। अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी विड्रॉ की गई, ठीक है। ये कल की खबर है, कल ये मामला चल रहा था। अब ज़ाहिर बात है कि मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली उस चीज़ को देखता हूँ, तो मुझे ये मेरे तक भी खबर पहुँच चुकी थी, लेकिन मैंने उसका जिक्र नहीं किया बिकॉज मुझे उसकी कंफर्मेशन नहीं थी। मैंने कहा ऐसे ही कोई बात हो जाए जो कंफर्म ना हो न्यूज़। तो बहरहाल वो फिर जासूस को दौड़ाया, उसको कहा भाई पता करो ये क्या मामला हुआ है, फॉर्मर सीएम है, उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई है, तो ये किसने करवाई है, क्यों करवाई है। अच्छा, वो अब हुआ ये कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर की एक उसमें ऑडियो लीक है, उसमें उन्होंने बड़ी क्लियरली बता दिया है कि भैया क्या हुआ। ये आप पहले सुन लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा भाई, ये एक बात चल रही है, ये कंटिन्यूअसली चल रही है, और मैं फिर क्लैरिटी कर दूं कि ये जो मेरी वो सिक्योरिटी की बात चल रही है क्लोज करने वाली, तो उसमें ऐसा हुआ है कि रात तकरीबन 11 बजे जो है वो डिप्टी सीएसओ जो चीफ मिनिस्टर ने कॉल किया है उनको कि सीएसओ साहब का हुक्म है कि आप जो है सारे के सारे क्लोज हो जाएं। तो मेरे पास एक जैमर था और एक मेरे पास डबल कैबन थी सिक्योरिटी वाली, जो गवर्नमेंट ने दी हुई थी। तो वो फिर उसके साथ 14 टोटल लोग थे, ड्राइवर और कस्टमर मिला के। आधे छुट्टी पे होते हैं और आधे ड्यूटी पे होते हैं, जो भी एसओपीज हैं उसके मुताबिक। तो उन्होंने मुझे जब कहा तो मैंने कहा ठीक है, आप क्लोज हो जाएं, बस जाएं आप। तो ये पोजीशन है इसकी, और ये इसकी असल हकीकत है। दूसरी बात यह है कि मैं बड़ा क्लियर करता हूँ यहाँ पर कि अब अगर मुझे ये सिक्योरिटी वापस दी भी गई तो मैं हरगिज़ इसको नहीं लूँगा। तो ये मैं अपने तमाम दोस्तों भाइयों को बताना चाहता हूँ, और चीफ मिनिस्टर साहब को भी बताना चाहता हूँ कि अब ये सिक्योरिटी कम अज़ कम मैं दोबारा बिल्कुल नहीं लूँगा। इसलिए इसको रिवर्स करने की या दोबारा देने की या कोई अहकामात करने की ना ही ज़रूरत है और ना ही मुझे ज़रूरत है। थैंक यू। अब ये आपको समझ आ गई होगी कि वो जी डिप्टी सिक्योरिटी जो ऑफिसर है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होता है ना, उसका कोई डिप्टी है, उसने पूरे कहा कि जी इनको क्लोज लाइन करो, यानी ये जो एहलकार है इनको वापस बुला लिया गया। वो उन्होंने अली अमीन गंडापुर को कहा, उसने कहा जी जाओ आप, वो मामला हो गया, उसने वो ऑडियो चला दी। उसके बाद ये मामला सामने आ गया। अब जो मुशीर हैं इत्तलात के, अपना शफी जान साहब, वो बैठे हुए थे समा पर, तो उनको जब कन्फ्रंट किया कि जी ये वाला मामला हो गया है, और फराज साहब हैं जो कि शायद इनके पीएसओ हैं अली अमीन गंडापुर के, वो कॉल पर थे, उन्होंने बताया कि जी इस तरह हुआ, सेम यही वाली बात उन्होंने बताई। तो शफी जान ने ऐसे एक्ट किया कि ओ अच्छा फराज भाई, मैं आपको कॉल करता हूँ और इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं ये मामले को ना। अब कहानी ये है जी, कहानी ये है कि अलीमा खान ने उसको सुहेल अफरीदी को कहा है कि इसकी फौरन सिक्योरिटी वापस लो, इसको तुम लोगों ने क्यों पुलिस वाले दिए हुए हैं, इसका क्या काम बनता है ये पुलिस लेके फिरे, ये हमारे खिलाफ बातें करता है, ये तुम्हारे खिलाफ बातें करता है, ये पार्टी के खिलाफ बातें करता है, ये मेरे खिलाफ बातें करता है, और ये इसको हम सिक्योरिटी भी दें, इसकी सिक्योरिटी वापस लो फौरन। वो सुहेल अफरीदी जो है वो आजकल पूरा अच्छा बच्चा बना हुआ है अलीमा खान के जेरे असर, जेरे कंट्रोल, वो जेरे साया, वो बिल्कुल जो है ना प्यारे बच्चों की तरह वो आजकल उसकी उन्होंने अपना वो मामला किया हुआ है, जिसके तहत उन्होंने फिर हुक्म दिया और फौरन जो है वो अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई। अब ये सारा आगे ड्रामेबाजी चल रही है, क्योंकि वो सीएम ने तो नहीं की, मतलब सुहेल अफरीदी ने खुद तो नहीं ना की, उसने थोड़ी ना करवानी थी, उसकी कोई नीयत तो नहीं ना थी कि वो ये काम करवाता, लेकिन उसको करनी पड़ी, क्योंकि बहनों को आजकल बड़ा वो सारे उनको समझ आ गई है कि बहनों के बगैर मामला नहीं चलना। क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ था बहनों के साथ, तो उधर अलीमा खान ने कहा अब हमें तो लोग कह रहे हैं आपको हटा दें, हमें तो लोग आजकल ये कह रहे हैं आपको रिमूव कर दें, तो वो बैठा सुन रहा है चुप करके। वो एटलीस्ट इसमें इतनी जुर्रत होनी चाहिए थी, वहीं पर कहता कि बीबी अगर आपने इस्तीफा लेना है, आपके पास ये ताकत है मुझे हटाने की, तो बिस्मिल्लाह करें, अभी हटा दें, ये ले मेरा इस्तीफा। एटलीस्ट उसके में इतनी तो रीढ़ की हड्डी में जान होनी चाहिए। कोई बंदा मर्द होता है, वो अपनी कोई शर्म या होती है, वो कौन होती है तुम्हें ये कहने वाली कि तो आपको हटा दें। अलीमा खान कौन होती है आपको कहने वाली कि आपको हटाने की बातें हो रही हैं, या हमें कह रहे हैं आपको हटा दें। आपको पूछना चाहिए था लीमा बाजी आप कौन है, आप कैसे हटाएंगी मुझे। तो आप में अगर इतना तप्पड़ होते हैं ना, आप में इतनी जान होती, तो आप अलीमा खान को वहीं पर काउंटर करती। अली अमीन गंडापुर था ना, उसने एक स्टांस लिया, उसने एक स्टैंड लिया, किसके खिलाफ,
اس نے نیپوٹزم کے خلاف سٹینڈ لیا, موروثیت کے خلاف اس نے سٹینڈ لیا. اس نے کہا میں نہیں مانتا آپ کو, میرا لیڈر عمران خان ہے, آپ بہنیں ہیں گھر میں ہوں گی, آپ کا کیا کام ہے آپ سیاسی معاملات میں مداخلت کریں. اس نے اس کے خلاف سٹینڈ لیا. جس وقت وہ جا کر اس نے بیان دیا کہ وہ علیمہ, اس نے عمران خان کو جا کے بتایا کہ بھیا یہ ایم آئی کے ساتھ کام کر رہی ہے, اور وہ علیمہ خان نے خود آگے باہر بتا دیا, تو علیم بن گنڈا پور پیچھے نہیں ہٹا, اس نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا, اس نے کہا ہاں میں نے یہ بات کی ہے. اس کو اس وقت پتا تھا کہ اس کی سی ایم شپ گئی, اسی وقت اس کو پتا تھا, کیونکہ عمران خان رہنے تھوڑی دے گا, لیکن اس نے پھر بھی سٹینڈ لیا, وہ پھر بھی بہنوں کے خلاف کھڑا ہوا. اور یہ آج وہ سہیل افریدی ہے, باتیں اس سے بڑی بڑی کروا لوں, میں یہ کر دوں گا, میں چیمپئن ہوں پروٹیسٹ کا, میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ کر دوں گا, اور بہنوں کے سامنے تو تم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, جن کا نہ کوئی سیاسی رول ہے, نہ کوئی ان کا لینا ہے نہ دینا ہے پارٹی کے ساتھ, ان کی تو تم وہ تلوے چاٹ رہے ہو کہ وہ تمہیں ہٹا نہ دیں, اور تم نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ کرنا ہے. آج تک تم ایک احتجاج تو کر نہیں سکے. سو یہ اس طرح جو پی ٹی آئی کے معاملات ہیں وہ کمپلیکیٹڈ بھی ہیں, اور عوام کو وہ ایسی پاگل بنایا ہوا ہے, ان کو بیوقوف بناتے ہیں, ان کو ساتھ ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے ہم بہت بڑے ریولوشنری ہیں, ریولوشن آنے والی ہے, بس اٹس جسٹ اراؤنڈ دا کارنر, آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے اور ہم جیت جائیں گے. وہ حیدر سعید جو ہے وہ اب جوڈیشل ہو گیا, اس کو جیل میں ڈال دیا, کوئی ٹویٹ لے کر اس میں پرچہ بنا کے اس کو اندر کر دیا. اب وہ کولیٹرل ہے, اس نے کیا حاصل کر لینا اپنی زندگی میں ان سے, یا اس کا کیا لینا دینا ہے پاور کوریڈور سے. وہ ہے بیوقوف آدمی, وہ نکلا سیاسی لوگوں کے پیچھے. میں تو آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں, کل بھی کہا ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آپ بیوقوف ہیں اگر آپ سیاسی لیڈروں کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, اپنا خون پسینہ کمائی, اپنی نوکری, اپنا سارا کچھ داؤ پہ لگاتے ہیں. یو آر جسٹ a fool if you do that. Anyway, let's move forward. اب یہ شیر افضل مروت صاحب نے ایک نئی بات چھوڑ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ علیمہ خان نے اپنے بیٹے کی, جب وہ جیل میں تھے, جب وہ ان پہ کیس چل رہا تھا, ان کے لیے کچھ ڈسکاؤنٹ لینے کے لیے, کچھ ریلیف لینے کے لیے انہوں نے مریم نواز شریف سے ملاقات کی. اتنی بڑی بات کر دی ہے شیر افضل مروت نے, اور یہ والی بات پوری طریقے سے اس ٹائم گھوم پھر رہی ہے. میں نے تو اس سلسلے میں عظمہ بخاری صاحبہ, وہ جو کہ وزیر اطلاعات ہے پنجاب کی, ان کو میں نے میسج کیا ہے, آئی ایم ویٹنگ فار اے رپلائی, کہ کیا وہ اس کو کنفرم یا ڈینائی کر سکتی ہیں کہ علیمہ خان نے مریم نواز شریف سے ملاقات کی ریلیف لینے کے لیے. تو مجھے ابھی تک ان کا رپلائی نہیں آیا, جیسے آئے گا تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اف شی ایکسیپٹس اور ڈینائڈ, بٹ شیر افضل مروت نے یہ بہت بڑی بات کر دی ہے کہ علیمہ خان نے مریم نواز شریف سے ملاقات کی یہ ریلیف لینے کی. یہ اگر سچی نکلی نا جی بات, تو بس پھر پی ٹی آئی کے جو ووٹر سپورٹر ہیں نا, ان کو نا سیاست سے دور رہنا چاہیے, اور پی ٹی آئی سے بھی دور رہنا چاہیے ان کو. پھر اگر ان کو عقل نہیں نہ آتی تو پھر پتہ نہیں کیسے عقل آنی ہے. کیونکہ یہ تو آپ یاد رکھیں کہ یہ تو میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ علیمہ خان نے اپنے بچے بچانے کے لیے بڑا کچھ کیا, اور میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اگر ان بچوں کی ضمانت ہو گئی فوراً, تو یہ آپ سمجھیے گا کہ علیمہ خان کی سیٹنگ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور وہ میں نے اس وقت کہا تھا, وہ پھر باتیں بعد میں سامنے آئیں کہ جی وہ ایم آئی, علیم بن گنڈا پور نے جو باتیں کی وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ اس باتوں پہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اشرافیہ کیا کرتی ہے, they are no different, they are all the same, تو پھر آپ کو, میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی اور طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے. سو this is what it is. وہ جی سہیل افریدی صاحب آج گئے ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ, تو انہوں نے آج اعتراض کیا ہے کہ میں وہاں پہ بیٹھا رہا, پوری رات جاگا, صبح سحری کی, پھر 8 بجے وہاں سے نکلا, 9 بجے یہاں پہنچے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھا رہا, اتنی 1.5-2 گھنٹہ بیٹھا رہا, اور چیف جسٹس صاحب جو تھے ان کو میں نے سلام کیا, انہوں نے سلام کا بھی جواب نہیں دیا, اور انہوں نے اپنی پروسیڈنگ اوور کر کے وہ اوپن کورٹ سے چلے گئے. یہ لوگوں نے آج کاروائی ڈالنے کی کوشش کی. یہ بھی علیمہ خان کے پریشر میں انہوں نے یہ حرکت کی ہے کہ وہ اوپن کورٹ میں جا کے بیٹھ گئے کہ اوپن کورٹ میں ہم نا چیف جسٹس سے بات کر لیں گے, کیونکہ ویسے تو وہ ملاقات کا ٹائم نہیں دیتے. تو وہ چیف جسٹس بھی وہ مطلب عقل مند ہے یا جو بھی آپ کہیں,
انہوں نے اپنا کام پورا کیا, پروسیڈنگز پوری کی اور وہ نکل گئے پیچھے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی میں 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہوں. ایک تو یہ فیصلہ کریں کہ آپ جن لوگوں کے نمائندے ہیں ان کے نمبر تو کنفرم کریں کہ وہ 3 کروڑ ہیں, 3.5 کروڑ ہیں, 4 کروڑ ہیں, 4.5 کروڑ ہیں. کوئی وہ اپنا, آپ اگر سی ایم ہیں اس صوبے کے تو کم از کم اپنے نمبر تو صحیح کریں. کوئی کہتا ہے جی 3 کروڑ کا نمائندہ, کوئی کہتا ہے 3.5 کا, کوئی کہتا ہے 4 کا, کوئی 4.5. اب ہو گیا ہے, کل کو انہوں نے 5 کروڑ کر لینا ہے, پرسوں انہوں نے 5.5 کر لینا, تو یہ نمبر تو صحیح کریں. تو دوسرا یہ ہے کہ بھائی آپ نے سلام کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر کوئی آپ کو سلام کا جواب دیتا, پھر آپ وہاں پہ سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے اونچی اونچی سلام کہہ رہے ہو, السلام علیکم چیف جسٹس صاحب, اور آپ پھر بعد میں کہو کہ وہ مجھے انہوں نے سنا ہوگا لیکن مجھے جواب نہیں دیا. تو وہ اتنی بھیڑ ہوتی, کورٹ ہوتی ہے, وہ انہوں نے سنا نہیں سنا, وہ سن کے بھی جواب دینا کیوں ضروری ہے بھائی؟ آپ کو کوئی مامے لگتے ہو کورٹ کے؟ آپ چیف منسٹر ہو, اپنے صوبے میں ہو جاؤ, جا کے کام کرو. کورٹ میں آپ کیا ہو؟ کورٹ میں آپ ایک عام بندے ہو. اور آپ لوگ تو یہی باتیں کرتے ہو نا کہ ملک میں ایک قانون ہونا چاہیے, ملک میں سب کو. تو اسی طرح یہ تو آپ کو بڑی عزت سے انہوں نے پھر بھی ٹریٹ کیا ہوگا. وہاں پر جو سائلین ہوتے ہیں, عام شہری ہوتے ہیں, ان کو تو اس سے بھی برا ٹریٹ کیا جاتا ہے. کورٹ میں دھکے کھاتے ہیں لوگ. تو اپنا آپ کو اتنے نہ سمجھو کہ آپ کوئی وہ کہیں سے آئے ہو. آپ کی وقت یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے صوبے کے لیے کام کرو اور اس پہ آپ کی عزت ہو. آپ کے صوبے کے لوگ آپ کو کہیں کہ واہ کیا کام کیا ہے بھائی, پنجاب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے, تو پھر آپ کی کوئی بات بنتی ہے, عزت بنتی ہے, یا اس میں کوئی وزن آتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جی میں 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہوں, نمائندے ہو تو کیا ہوا, کیا کریں؟ تو اب آپ کل کو کہو کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو کیونکہ میں 4 کروڑ کا وہاں پہ نمائندہ ہوں, انہوں نے مجھے کر لیا, تو آپ بھی میری عزت کریں, ایک دن کے لیے مجھے وزیر اعظم بنا دیں. ایک دن کے لیے وزیر اعظم نہیں بنا سکتے مجھے؟ دیکھیں ذرا کتنا ظلم ہے میرے ساتھ, مجھے ایک دن کے لیے وزیر اعظم نہیں بنا رہے. تو ایسے نہیں ضد ہوتی ہے, یہ پتہ نہیں عجیب و غریب لاجک ہوتی ہے, ایسے نہیں باتیں ہوتی. اچھا, وہ دوسری طرف بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ زرداری صاحب کو ایک دم ہوش آیا ہے کہ وہ بھائی کام بھی کرنا تھا, اور انہوں نے کوئی وہ کہتے ہیں جی میٹنگ کی ہے سی ایم جو سندھ ہے ان کے ساتھ اور میئر کراچی کے ساتھ, اور ان کو 3 مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ یہاں پر مجھے روڈز چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, انفراسٹرکچر چاہیے. 3 مہینے کا ٹائم آپ کے پاس, تو بڑی بات ہے. یہ تو مطلب قیامت کی نشانی ہے کہ زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کو کام کرنے کا خیال آ گیا, یا ان کو یہ خیال آیا کہ وہ کام بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو مطلب بہت ہی عجیب و غریب خبر ہے, اور بہت ہی سرپرائزنگ خبر ہے میرے لیے تو, کیونکہ پیپلز پارٹی بالکل یقین نہیں رکھتی کام شام کرنے میں یقین رکھتی ہوتی تو ابھی پتہ نہیں کتنے 17 سال سے حکومت ہے وہاں پر, تو وہ کچھ کر ہی لیتے, 4 روڈ ہی بنا لیتے. 17 سال بعد 3 مہینے کا وقت دیا ہے کہ جی مجھے نا وہ بنا کے 2 روڈ. وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ یہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ اگر آپ کو نہیں بنتے تو وہ محسن نقوی سے پوچھ لو, وہ 40-50 دن میں انڈر پاس بنا لیتا ہے, یا اس طرح کی بھی باتیں ہوئی ہیں. سو اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ اب ان کو بھی ہوش آ گئی ہے. وہ آپ اس کے پیچھے کانٹیکسٹ ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ از ناٹ ہیپی ود پیپلز پارٹی, اور جو اس کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ جو ان کی قربت بن رہی ہے وہ صرف یہی وجہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا پیپلز پارٹی کا الٹرنیٹیو ہم ڈیولپ کریں, تاکہ 29 کے الیکشن جاتے وقت ہمارے پاس کوئی ایسا معاملہ ہو جس سے ہم جو معاملات کرنا چاہتے ہیں ملک میں وہ کر سکیں, نئے صوبے بن سکیں, نہری نظام کے معاملات ہو سکیں, NFC کے جو شیئر ہے صوبوں کا وہ کم کر سکیں, اور بھی بڑی چیزیں ہیں جو ہم کر سکیں. تو یہ معاملہ چل رہے ہیں جی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. پلیز میک شیور کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں, اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک بھی کریں. خدا حافظ.